حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. صدق اللہ العظیم. مہمان خصوصی کا مختصر تعارف پیش ہے. معزز مہمان کا تعلق بنگلور کرناٹک سے ہے. بنگلور یونیورسٹی سے آپ نے MBBS کیا ہے. آپ ایک ممتاز ماہر جنرل فزیشین ہیں. آپ مختلف سماجی کاموں میں فعال اور سرگرم ہیں. آپ ایک اور اسپیشلی ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. آپ کے پاس 37 سال سے زائد کا تجربہ ہے. جماعت اسلامی ہند کے مرکزی شورا کے رکن ہیں اور مجلس نمائندگان کے بھی رکن ہیں. مختصر تعارف کے بعد اب مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد طہ متین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ طلبہ کو مستفید فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله المولانا العظيم. محترم اور معزز اساتذہ اکرام اور مستقبل کے دین کے علمبردار، حق کے علمبردار، اس دنیا کو رہنمائی کرنے والے میرے عزیز بھائیوں، پیارے بچوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ کے سامنے کھڑنے کا اور کچھ گفتگو کرنے کا مجھے حق ہے یا نہیں ہے۔ میں اس لائق ہوں یا قابل ہوں مجھے نہیں معلوم۔ آئیے کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ تجربات شیئر کرتے ہیں، کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کی جو دنیا ہے، یہ چار دیواری، یہ ایک مختلف دنیا ہے جہاں سے میں آیا ہوں۔ ہم تو انگریزی پڑھنے والے لکھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ بنگلور کہاں، اعظم گڑھ اور بلائر گنج کہاں، امریکہ اور دبئی کہاں، اور یہ اتر پردیش اور بہار کہاں۔ عزیزو، بہت فرق ہے دنیا کے اندر۔ یہ چیزیں ہمیں سوچ میں ڈالتے ہیں۔ اس مدرسے میں آتے ہیں تو ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہے، جامعۃ الفلاح، اور یہ بچے، یہ نوجوان یہاں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو فلاحی کہتے ہیں نا، فلاحی۔ ماشاء اللہ، فلاح کیا ہوتا ہے؟ اور کیا واقعی آپ اپنے نام کے ساتھ فلاحی لگانے سے فلاحی ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے؟ نام تو فلاحی، مگر فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح کے لیے ہم کیسے بننا ہے؟ کیسے اخلاق اور کیسی شخصیت ہم کو بننا ہے؟ What kind of, I don't know how much English you people understand. English تھوڑی بہت چل جاتی نا، a little bit here and there. Want to speak a little English. کبھی کبھی تھوڑی گفتگو انگلش میں تھوڑا زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہوں۔ بہرحال ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ فلاح کیا چیز ہے؟ وہ کیا خواب ہے جو ہم کو دیکھنا ہے؟ اور کیسی شخصیت ہے جو ہم کو اس وقت بنانا ہے؟ فلاح کے لیے تو قرآن مجید رہنمائی بہت کرتا ہے۔ اس کا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ فلاح کیا چیز ہے اور فلاح کس کو ملتی ہے۔ اور فلاح کوئی ڈگری کا نام نہیں ہے، کوئی علم کا نام نہیں ہے، کوئی حفظ کا نام نہیں ہے کہ آپ یہ پورا فرسٹ رینک آ جائیں تو فلاح کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ الٹا یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے سب سے پہلے لوگوں میں سے کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے۔ علماء ہوں گے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ چنانچہ اس پر نہیں رہیں آپ کہ میں تو جامعۃ الفلاح کا ہوں، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے کے عمل نامہ ہمارا سیدھے ہاتھ میں دے دے گا اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دوستو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مختصر سی آیت ہے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر کیا یدعون الی الخیر کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے اور معروف کو قائم کرنے کے لیے
کیا ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں؟ اور وہ کرنے کے لیے کیا ضروریات ہیں ہمیں؟ واٹ ڈو وی نیڈ؟ ہاؤ کین وی گو؟ اور کچھ بندر وندر تو نہیں ناچ رہا؟ دیکھیے تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید کی بات ہے دوستو۔ آپ ایک ایسا ذخیرہ ہیں، آپ کو میں دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بدر کی جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور باہر کی دنیا اتنی بڑی ہے، اور یہی لوگ ہمیں میسر ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ دنیا کے ایسے ایسے فرعونوں کے ساتھ جا کر ہم کو گفتگو کرنا ہے، ان کا دل جیتنا ہے، ان پر ہماری اخلاقی برتری کا ثبوت پیش کرنا ہے، ایسے ایسے نمونے پیش کرنے ہیں، ایک ایک فرد تم میں سے ایسا بنے کہ دنیا مان لے، کہ واقعی یہ فلاح کا آدمی ہے، یہ فلاحی ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر، اس علم کو دیکھ کر، اس اخلاق کو دیکھ کر، اس پرسنالٹی کو دیکھ کر لوگ جان لیں، مان لیں، پہچان لیں، اور وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر پڑے لوگ کہ بھائی آپ کی بات حق ہے، آپ کی بات سچی ہے، آپ کی بات میں فوقیت ہے، کیا بات سکھائے ہیں جامعۃ الفلاح میں، کہاں سے آپ یہ اخلاق سیکھ کے آئے، کہاں سے آپ کو یہ علم ملا، کہاں سے آپ اس شخصیت کی تعمیر اور تراشے گئے آپ؟ دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے میں ہر بچہ ایسا قابل ہو کر نکلے، اور یقیناً قابلیت کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ علم سے سٹارٹ ہوتی ہے، نالج سے سٹارٹ ہوتی ہے، خود کی پہچان سے سٹارٹ ہوتی ہے، خدا کی پہچان سے سٹارٹ ہوتی ہے، مقصد کے پہچان سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ دوستو، علم کیا ہے؟ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا یہاں پر؟ ہاں، علم کیا ہے؟ کیا وہ کتاب میں پڑھنے سے علم آ جاتا ہے؟ کیا پورے کتابیں نصاب کے جتنے ہیں وہ سارا پڑھ لیجئے آپ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عالم بن گئے؟ اچھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ کون یہاں اولی الالباب بنیں گے؟ اور اولی الالباب کون ہیں؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو لوگ زمین اور آسمان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فین گھوم رہا ہے، کبھی دیکھا فین گھومتے ہیں؟ کبھی پوچھا آپ نے کہ گھومتا کیوں ہے، اور اس کا ڈائریکشن کیا ہے؟ یوں گھومتا ہے کہ یوں گھومتا ہے؟ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز؟ ہاؤ ڈز دی فین موو؟ ٹھیک ہے، اگر کلاک وائز گھومتا ہے تو کلاک وائز کیوں، اور کلاک وائز اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے تو اس کو دوسری طرف موڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کبھی سوچا؟ نہیں، وہ سب ہمیں نصاب میں نہیں ہے۔ کیوں سوچیں بھائی؟ زمین، آسمان، پودے، جھاڑ، پرندے، مچھلیاں، یہ لائٹ، یہ مختلف قسم کے لائٹ، لال لائٹ، کالا لائٹ، وائٹ لائٹ، گرمی، سردی، الیکٹریسٹی، میگنیٹزم، ہمارے آنکھ، ہمارا دل، ہمارا کلیجہ، ہمارے انگلیاں، ہمارا ہاتھ، ہمارا چمڑا،
یہ پسینہ کہاں سے آتا ہے, کیوں آتا ہے, یہ سب نہیں ہے. نہیں نصاب میں ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. عربی ضرور ہوتی ہے, مگر یہ نصاب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. قرآن پڑھتے ہیں نا آپ لوگ, اتنا تو پڑھتے ہو. قرآن آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اے انسانوں ذرا غور کرو, ذرا سوچو کہ اونٹنی ہے نا, اونٹ ہوتا نا, ڈیزرٹ میں رہتا ہے. ڈیزرٹ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ ریت نہیں بولتے یار, ریگستان, سوری. ریگستان میں رہتا ہے اور ریگستان میں دوڑتا ہے. آپ کبھی ریگستان میں دوڑ کر دیکھیں ہیں, ریت پر دوڑ کر دیکھیں, کیا ہوتا ہے؟ اپنے پیر دھنس جاتے ہیں. مگر اتنا بڑا اونٹ دھنستا نہیں یار, دوڑتا ہے. کیسے؟ ہاؤ, کیف ہے؟ وہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ وزن کون ہوتا ہے آپ کے؟ وہ زیادہ وزندار کون ہوتا ہے؟ اونٹ ہوتا ہے. مگر اونٹ دھنستا نہیں ہے, اس کے پیر اندر نہیں جاتے. ہمارے چلے جاتے ہیں نا. آپ دوڑ نہیں سکتے ہیں, وہ دوڑتا ہے. اس کے آنکھ میں دھول نہیں جاتی ہے. ریگستان میں دھول کے وہ ہوائیں چلتی ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتنی مٹی آ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ آنکھ بند کر لیں گے, مٹی چلے جائے گی, کنکری چلے جائے گی. مگر وہ اونٹ, اس کے آنکھ کو اسٹڈی کیجیے, اس پر غور کیجیے. اچھا وہ کھاتا کیا ہے؟ اونٹ کھاتا کیا ہے بیٹا؟ نہیں معلوم. ریگستان میں کیا اٹھتا ہے؟ کانٹے دار درخت اٹھتے ہیں, اور وہ کانٹے دار درخت وہ کھاتا ہے, چاپتا ہے. اور اس کے ہونٹ نہیں ہوتے کیا؟ اس کی زبان نہیں ہوتی کیا؟ وہ کانٹے اس کو چپتے نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرشمہ کیا اس اونٹ کو بناتے ہوئے. ہم تو سوچتے نہیں, ہم تو یاد کرتے ہیں. ہم یاد ضرور کرتے ہیں, مگر قرآن جب آپ سے مانگتا ہے, پکار کر کہتا ہے سوچو, دیکھو, الم ترى ارأیت وانظروا. مگر ہم کیا ہیں؟ سوچتے نہیں, دیکھتے نہیں, جانتے نہیں. علم کے مراتب ہوتے ہیں, درجات ہوتے ہیں. کسی چیز کو کتاب میں دیکھ کر, پڑھ کر جان لینا اور مان لینا, یہ کوئی علم کا بہت ادنا سا درجہ ہے. علم آتا ہے غور و فکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, سوچنے کے ساتھ. ہر چیز پر ایک پودا دیکھیں, ایک پیڑ دیکھیں, ایک تتلی دیکھیں, ایک سیب کھائیں, ایک انگور کھائیں, اور اس پر سوچیں. ایک ہی زمین, ایک ہی پانی, مگر رنگ مختلف. ایک ہی زمین, ایک ہی پانی, مگر ٹیسٹ مختلف. کیسے؟ اللہ کیسے بناتا ہے؟ ایک ہی جگہ الگ الگ الگ. اور پہاڑوں کو دیکھیے, کیسے اللہ نے بٹھایا. آپ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ پہاڑ تو دکھا ہوگا, نصاب میں تو نہیں ہے, مگر پہاڑ تو دکھا ہوگا. دل میں سوال آیا ہوگا. قرآن کے اس کہنے پر آدمی اٹھا ہوگا, دل میں ایک خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. ان پہاڑوں کو جددم بیدوں و حمرن آتا ہے نا کچھ سورہ فاطر میں, الگ الگ رنگ کے پہاڑ, کالے, لال, پیلے, ہرے پہاڑ. ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سوچا نہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دنیا میں بنائے ہیں. دوستو, ضرور ان سارے باتوں پر جب غور کرے گا انسان تو کیا ہوگا؟ کیوں کرنا ہے؟ اونٹ پر, اونٹ کے پیٹ پر, اونٹ کے دانت پر. دیکھیے آج کل جب لوگ عمر والے ہوتے ہیں تو گھٹنوں میں درد زیادہ ہو جاتا ہے,
جانتے ہیں نا؟ پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ معلوم ہے؟ گھٹنے کا درد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے دوائی دیتے ہیں، گولی دیتے ہیں، اس کے بعد آپریشن کرتے ہیں۔ آپریشن معلوم کیا کرتے ہیں؟ وہ گھٹنا بدلا دیتے ہیں، اسٹیل کا گھٹنا ڈال دیتے ہیں، اسٹیل کا گھٹنا ڈالتے ہیں۔ اب وہ اسٹیل کا گھٹنا ڈالنا ہے تو اسٹیل کیسے بنانا، گھٹنا کیسے بنانا، اس کا شیپ کیا ہونا، بڑی عجیب چیز ہے۔ ایک ایک جوڑ اللہ نے کیسے بنایا۔ اب یہ ساری چیزیں جان لیں آپ تو دل پر ایک اثر پڑتا ہے، دل پر ایک اثر پڑتا ہے۔ کیا اثر پڑتا ہے؟ سوچیں تو معلوم ہوگا، غور و فکر کریں تو معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت دل پر بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دل پر بیٹھتی ہے اس کے اندر ایک خشیت آتی ہے، ایک خدا کا خوف آتا ہے، اور جب وہ خشیت اور عظمت اور خوف آئے تو پھر انسان میں بندگی آتی ہے، اور اس شخص کو جو بندگی کا یہ سبق اس طرح سیکھے، جب اس کے دل اور دماغ پر خدا کی عظمت بیٹھے اور وہ خدا سے محبت کرنے لگے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیا خدا ہے میرا، کیا آقا ہے میرا، کیسا وہ خالق ہے، کیسا وہ رحمت والا اللہ ہے میرا۔ پھر اس سے ایک محبت، پھر اس سے ایک خشیت، پھر اس کی بندگی، پھر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان چلتے چلا جاتا ہے۔ اس شخص کو کیا کہیں گے آپ؟ صبغۃ اللہ پڑھا نا ابھی، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ابھی آتے ہوئے میں حضرت سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں کا یونیفارم کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ بچوں کے لیے الگ یونیفارم ہے نا، اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اور صبغۃ اللہ کیا ہے، رنگ کیا ہے؟ کون سے رنگ میں ہیں یہ سارے لوگ؟ کیا ہم لباس سے پہچانیں گے؟ کیا میں آپ کو ٹوپی اور داڑھی سے پہچانوں گا؟ کون سی پہچان ہے تمہاری؟ کیا خدا کی عظمت، خدا سے خشیت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے؟ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رنگ میں رنگنے والے لوگ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ایسے ڈرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خطاب کیا، ان کو ایک ٹائٹل دیا۔ کیا دیا؟ علماء کہا۔ عالم صرف علم کا پیکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر ایک بندگی آتی ہے، اس کے اندر ایک خشیت ہوتی ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم اس کو عالم کہیں گے، اور اس میں بھی بہت آگے بڑھنے والے عالم کو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں، علامہ نہیں کہیں گے، ہم اس کو فلاحی کہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ واقعی فلاحی بننا چاہیں گے کہ بس ڈگری لے کر یہاں سے جا کر کہیں JNU میں یا علی گڑھ میں وہاں جا کے کوئی… میں سب سے پہلے ایک فلاحی صاحب کو دیکھا آج سے 15-20 سال پہلے، اور ایک دم فلم سٹار جیسے تھے، ایک دم جیسا پکچر کا ایکٹنگ کرتا نا، ایسا ایک دم داڑھی منڈا ہوا، رنگ لگایا ہوا، اور کچھ ایسا آدمی یار۔ اور وہ ٹی وی اسٹوڈیو میں وہ اینکر تھے، حیدرآباد میں ٹی وی کے ایک اسٹوڈیو میں، وہ جو بھی اس کو کہتے ہیں، یاد نہیں آ رہا مجھے، اس پر بہت بہترین انہوں نے ایک سیریز بنائی تھی سیرت پر، سیرت النبی پر زبردست سیریز بنائی تھی۔ اس کے لیے انٹرویو کے لیے گیا تھا میں ان کے پاس،
اور ان کا نام کچھ فلاحی تھا. بہت ڈفرینٹ تھے وہ، ہمارے امیدوں سے بہت الگ تھے، ایک دم پتہ نہیں کیا بولوں میں. تو فلاحی واقعی اگر ہم کو بننا ہے تو ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ میرے عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس علم کے ذریعے ہم ضرور خدا کو پہچانیں گے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، کیا وہ رحمان ہے، کیسا وہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہ عظمت والا خدا. یہاں ہم بیٹھیں، کتابوں میں دیکھیں، دنیا پر نظر ڈال کر دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پہچانیں، اس کے صفات کو پہچانیں. اور جب ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ہم بھی ان صفات میں اپنے آپ کو ڈھالیں. نماز پڑھتے ہیں نا، نماز تو پڑھتے ہیں. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ہمارے دل میں، ہماری شخصیت میں رحمت آ جائے، ہم بھی رحم دل بنیں. رحمان کے بندے وہ بھی رحیم و کریم بنتے ہیں. انتہائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم معاملہ کریں گے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ کریں گے، ہمارے اساتذہ کے ساتھ جو معاملہ کریں گے، رحم کا، کرم کا، محبت کا، بندگی کا، انسانیت کا، نرمی کا کریں گے نا بھائی. کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ ہمارا اللہ ویسا ہے. یہ بولتے ہیں اسی لیے نہیں کریں گے، ہمارے ماں باپ بولتے ہیں اسی لیے نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے. میرا اللہ رحمان ہے اور میں بھی رحم دل ہوں. اللہ غفار ہے، میں بھی لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے شدید محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور میں کسی کی بات نہیں سنتا. بنیں گے، سوچیں گے. اور اللہ تعالیٰ صرف رحمان اور غفار نہیں ہے، بلکہ بہت مضبوط ہے، قوت والا ہے. آپ کیسے بنیں گے؟ اور علیم اور خبیر ہے. آپ علم والے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اور علم کیا چیز ہے؟ کیا وہ نصابی چیز ہے علم؟ کیا آپ علم کی تفریق کریں گے؟ وہ علم، یہ علم، ڈاکٹر کا علم، انجینئر کا علم نہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا انی اعوذ بک من علم لا ينفع. نفع بخش علم، دنیا میں کسی کو فائدہ پہنچانے کا علم ہم سیکھیں، ہم جانیں، ہمارے جینے سے کسی کو فائدہ ہو. سورہ رحمان کی وہ ایک آیت آتی نا، ثقلان بول کے، کیا آتی ہے؟ اب نکلو یہاں سے. ہاں، ثقلان کیا آتی ہے بھائی؟ بہرحال یسألہ من فی السماوات والارض سنفرغ لکم ایہا الثقلان. ایہا الثقلان، اے بھاری وزندار لوگ، کھا کھا کے جو اتنے موٹے ہو گئے ہیں، ہل نہیں سکتے، جڑ نہیں سکتے، اٹھو بولے تو اٹھتے نہیں، دوڑو بولے تو دوڑتے نہیں. نہ ان کے اندر خنف انظر ہے، نہ ان کے اندر سارعو الی مغفرت ہے، نہ ان کے اندر سابقو ہے، کچھ نہیں. بیٹھے رہیں گے، ثقلان بن کر رہیں گے. ان کے اندر کوئی جوش و جذبہ نہیں. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی. نہیں ہیں، وہ نکلتے نہیں ہیں.
وہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے ہیں. یتلون علیکم آیاتہ، کیا کام ہے ہمارا؟ گھروں میں بیٹھے. دنیا کا کیا حال ہو گیا ہے. بہرحال خدا کی پہچان، پھر آخرت. آخرت دیکھیے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، کوثر کا پانی پلا دے، ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دے. یاد ہے نا جب وہ ہوگا آخرت کا منظر، اقرا کتابک، پڑھ تیری کتاب. ہم کیا پڑھیں گے؟ اور جب وہ ہاتھ میں کتاب مل جائے گی، رزلٹ ہاتھ میں مل جائے گا، آدمی دوڑے گا، بتائے گا دیکھو میرا رزلٹ آ گیا، میں پاس ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حساب. میری ساری زندگی میں نے اس طرح گزاری کہ یہ ملاقات اللہ سے یقیناً ہونے والی ہے. ہر میرا لمحہ ایسے گزرا، میری صبح اور شام ایسے گزری، میری زبان ایسے میں کنٹرول کیا، میرے آنکھ کو میں نے ایسے کنٹرول کیا. لوگ گپ شپ کر رہے تھے، لوگ بیکارگی میں بیٹھے تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ اللہ مجھے ہر وقت کا حساب لے گا، ہر کام کا حساب لے گا، ہر آنکھ سے میں جو کام کیا اس کا حساب لے گا. میں ایسا نہیں بنوں گا. اس طرح کی میں نے زندگی گزاری اور آج میں کامیاب ہو گیا. مجھے معلوم تھا کہ یہ دن آنے والا ہے. کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ یہ آخرت، اس کی تیاری. دوستو یہ سب ہم سیکھتے ہیں، اللہ کی پہچان، آخرت. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو دیکھ کر یہ سب دھوکہ کھا لیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اصل دنیا یہی ہے، اور شیطان مختلف قسم کے خواہشات کو دلا کر ہمیں اس کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، اور دبئی کو چلے جاؤ. فلاح تو یہی ہے نا کہ ایک گھر بنانا نہیں بھی، گھر بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے؟ شادی، بچے، گھر، اچھے کپڑے پہننا ہے. من حرم زینت اللہ التی، بول دیجیے، اخرج لعبادہ کلوا واشربوا. دنیا کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو ہم جانیں. یہ آزمائش، یہ موت اور یہ فلاح اور یہ خسران، اس کو جب انسان پہچانتا ہے، یہ سارا پہچاننے کے بعد جب غور و فکر کرتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ غور و فکر کے لوگ ہو، اور غور و فکر کرنے کے لیے سب سے کٹ کر کچھ وقت ہم کو گزارنا ہے. آپ لوگ گزارتے ہیں؟ سوچتے ہیں اپنے میں؟ آپ صبح کا وقت خصوصاً، مگر ضروری نہیں، کچھ بھی ٹائم پہ اپنے آپ کے لیے سوچ لیجیے، میں کیوں جی رہا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے. آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ کل کا، آئندہ کا، مجھے کیا بننا ہے، اس دنیا کو کیسے سنوارنا ہے، میرا رول کیا ہوگا، ہم سب مل کر، فلاحی لوگ مل کر کیا کریں گے دنیا کے اندر. سوچتے ہیں کبھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے والا ضرور بنائے. دوستو یہ سارا جان کر، اس فلاحی نصاب کو دیکھ کر، پڑھ کر، پاس ہو کر، جب اس چار دیواری سے آدمی دنیا میں باہر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟
یہ دیکھتا ہے کہ دنیا خدا تعالیٰ کو بھول چکی ہے، منمانی کرنے پر تلی ہوئی ہے، بلڈوزر چلا رہی ہے، بمباری کر رہی ہے، انسان پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کی زمین پر فتنہ اور فساد پھیل گیا ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ غزہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایران کے بارے میں پڑھتے ہیں، افریقہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہندوستان کے بارے میں پڑھتے ہیں، یو پی میں آتا ہوں، بہار میں آتا ہوں، ایسا ہی لگتا ہے مجھے، کتنا ظلم ہے۔ ایک طرف پیسے اور خوشیاں اور کھانا اور پینا، اور دوسری طرف ہمارے پاس بنیادی ضروریات کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی ناانصافی ہے یہ۔ مگر سو واٹ، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کیوں کریں؟ ہم کو تو عالم بننا ہے، ہم کو تو حافظ بننا ہے، ہم کو تو یہ کتابیں پڑھنا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری اس وقت نہیں ہے۔ دوستو، ایسے فتنے اور فساد کے وقت میں میرا وقت ختم ہو گیا ہے، بہتر تھا کہ پہلے ہی مجھے وقت کتنا ہے بتا دیتے۔ بہرحال میں کچھ منٹس میں ختم کر دیتا ہوں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے حالات میں ثواب دنیا کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ ثواب آخرت کی طرف جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، سچے مومن وہ ہیں جو اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر انصاف کو قائم کریں، انسانوں کو بندگی پر انکریج کریں، نیکی کو بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، برائی کو مٹائیں، دنیا میں ایک فائدہ مند شخصیت بن کر ہم ابھریں، ہمارے اندر وہ صفات ہوں۔ بہت کمزوری، لاچاری، مظلومی بہت ہو چکا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، دیکھا تم نے ابراہیم نے جا کر گفتگو کی تھی، کس سے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کس سے گفتگو کی تھی؟ نمرود سے، بادشاہ سے۔ اور یہاں بھی یوگی اور شاہ اور مودی ہیں، ان سے کوئی گفتگو کرنے والا بنے گا؟ اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں، زبان سیکھ رہے ہیں، ایسی قوت پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ایسے لوگ، ایسے فلاحی جو گھروں میں نہیں بیٹھے ہوں گے بلکہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، دنیا میں مسلمان بن کر اٹھنا، اللہ کی استعانت مانگتے ہوئے، اس ظلم پر صبر کرتے ہوئے، ایک فائدہ مند شخصیت بنتے ہوئے، اس دیش کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، اس ملت کے لیے ایک فائدہ مند شخصیت، ایک رحمت والی شخصیت، ایک علم کو پھیلانے والی شخصیت، کھجور کا جھاڑ کی مثال دی گئی، شہد کی مکھی کی مثال دی گئی۔ کیا ہم ایسے بنیں گے؟ پاک چیز لیں، بہتر بنائیں، لوگوں کو دیں، اس کی خوشبو پھیلے،
سارے لوگ فلاح میں جمنے کے لیے دنیا بھر سے یہاں آ جائیں کہ کتنے پیارے لوگ یہاں پیدا ہوتے ہیں، کتنے اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کتنے عزائم والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ان سے دنیا کو بہت فائدہ ہے اور یہ لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بخشے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اخلاق سے بخشے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد پہنچائے تاکہ ہم اس کے اچھے بندے بن کر اٹھیں اور دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس اہم اور علمی لیکچر کے بعد محتمم تعلیم و تربیت جناب ڈاکٹر جاوید سلطان خان فلاحی صاحب سے کلمہ تشکر پیش کریں گے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عزیز طلبہ، تعارف میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو شخصیت آپ سے مخاطب تھی وہ میڈیکل سائنس کی ہائی پروفائل شخصیت تھی، لیکن گفتگو میں کہیں سے آپ نے یہ بات محسوس نہیں کی ہوگی، بلکہ گفتگو ایسی تھی کہ اگر جامعۃ الفلاح میں اعزازی یا فخریہ سند کا رواج ہوتا تو آپ پہلے درجے میں اس کے مستحق تھے. ظاہر ہے کہ ان کی گفتگو کا خلاصہ پیش کر کے میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن بغرض تعلیم آپ کے لیے دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں نے بہت واضح طور سے محسوس کیا ہوگا قوت استدلال، یعنی اپنی باتوں کو قرآنی آیات سے مدلل کرنا. یہ بہت اہم ترین صفت ہے جو ایک خطیب کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب قرآنی آیات کوٹ کی جاتی ہیں تو یہ چیز اپیلنگ ثابت ہوتی ہے اور توجہ مرکوز رہتی ہے. اور دوسری اہم صفت آپ نے جو محسوس کی ہوگی کہ مخاطب کی دلچسپی کو آخر تک باقی رکھنا. گفتگو کا انداز یا اسلوب ایسا ہو جو مقالہ پڑھنے والا نہیں، بلکہ مخاطب کی نفسیات اور ان کی ترجیحات اور ان کا جو علمی بیک گراؤنڈ ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دو اہم ترین صفات ہیں جو ایک خطیب کے اندر اگر ہوں تو سامع کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے. میں محترم ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انتہائی مصروفیات کے باوجود دور دراز سے سفر کر کے ہمارے درمیان مادر علم میں وہ تشریف لائے، اور آپ کا یعنی آپ کے آنے کا اصل مقصد فلاح ہاسپیٹل اور اس سے متعلق امور کو دیکھنا اور مشورے اور ملاقاتیں، لیکن آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اور ہمارے طلباء کے لیے نکالا. میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ، اور ملت اسلامیہ کے لیے آپ کو مفید بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.